گھریلو اور ورکنگ خواتین کو گائنی کے مسائل سے آگاہی دینے کے لیے السید ہسپتال احاطہ میں فری گائنی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری گائنی کیمپ السید ہسپتال کے ذریعے خواتین کو فری سہولیات مہیا کی گئیں۔ خواتین کے بنیادی مسائل میں خون کی کمی اور گائنی پیچیدگیوں پر آگاہی بھی دی گئی۔ ماہرین امراض نسواں کا موقف تھا کہ گائنی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنا کر خواتین کی صحت بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ہیلتھ ورکرز کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں، گھروں اور ورک پلیسز پر جا کر آگاہی دیں۔ السید ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر سید اسد علی نے ہمارے چینل سے جو گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریس فور رائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفت رؤف۔ ناظرین، آج ہم آئے ہیں السید ہسپتال احاطہ ٹیکسلا میں، جہاں ڈاکٹر سید اسد علی صاحب نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فری گائنی کیمپ کا انعقاد کیا ہے۔ تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ گائنی کا کیمپ کے انعقاد کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے گائنی کی اس ڈیوریشن میں کتنے پیشنٹس کو ان کی ڈاکٹر سے چیک کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مس عفت۔ آج کا جو فری گائنی کا کیمپ ہے، اس میں صبح 10 بجے سے لے کے تقریباً ابھی تک یہ جاری ہے، 2 بج گئے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ فری ڈاکٹر کی کنسلٹیشن، اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، ان سے ان کا فری چیک اپ ہے، ان کے جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ فری ہے۔ اسی طرح ان کو جو میڈیسن دے رہے ہیں ہم لوگ وہ بھی فری ہے۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ جو ہمارے سفید پوش ہیں، جیسے ملک کے حالات ایسے ہیں ابھی کہ لوگوں کے لیے بہت سے مسائل ہیں، تو السید ہاسپٹل اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ خدمت کر سکیں اور ریلیف دے سکیں اور کوالٹی سروسز دے سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو فری گائنی کیمپ آپ نے یہاں پہ آج لگایا ہے، یہ پہلی دفعہ لگایا ہے؟ اس سے قبل بھی آپ ایسے کیمپس لگاتے رہے ہیں؟ جی، یہ گائنی کا جو کیمپ ہے، یہ فری گائنی کیمپ جس طرح کا آج کا لگا ہوا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہم نے فری میڈیکل کیمپس لگاتے رہے ہیں۔ اور سنس 90 سے میرا ہاسپٹل ہے، یہاں پہ متعدد بار فری میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، جس میں ہر اسپیشلٹی کے گائناکالوجسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجنس اور ENT اور دوسرے اسپیشلسٹ کے لوگ آ کے وہ پیشنٹس کی چیک کرتے تھے۔ لیکن آج پھر صرف ہم نے گائنی کے اس لیے لگایا کہ اس میں وہ خواتین ہمارے پنچ کٹا کے علاقے جیسے خان پور ہے، دراری پور آگے، اسد ابدال ہے، ٹیکسلا ہے، یہ پنڈ کاکڑا اور اس طرح کے لوگوں کو، خواتین ایسی جن کو اویئرنیس نہیں ہے یا جن میں مالی مسائل ہے، وہ آ کے اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے اپنی تشخیص اچھی کروا سکیں اور اس کا اچھا علاج کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، گائنی پیشنٹ کے لیے جو خون کی کمی کا معاملہ ہے وہ آپ کس طرح سے حل کرتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا کوشچن کیا ہے مصیفت آپ نے۔ جو ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اور خاص طور پر پیریفریز میں، اس علاقے میں خواتین مائیں بہنیں جو آتی ہیں جن کو گائنی کے پرابلمس ہوتے ہیں، اور خاص طور پر زچگی کے پرابلم ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کی نارمل ڈلیوریز ہوتی ہیں یا جن کے آپریشنز ہوتے ہیں، ان کا آلریڈی HB ہیموگلوبن لیول اتنا کم ہوتا ہے، زیادہ تر ایوریج ہم نے دیکھا ہے کہ 10 سے نیچے ہے، 8 اور 10 کے درمیان ہوتا ہے۔ جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ 12 ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں 11 سے اوپر ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ اس کے لیے سرجری پرفارم کرنے کے لیے۔ تو وہ جب شروع سے اینٹی نیٹل ان کے وزٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس گائناکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو ٹائم پہ دیکھتے ہیں، ان کے اینٹی نیٹل کارڈ بھی بنا کے دیتی ہے اور ان کو میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں جو خون کی کمی کے لیے ہوتی ہیں، اور آئرن کے انجیکشنز بھی لگتے ہیں۔ لیکن ایمرجنسی کی صورت میں یا جس کا زیادہ خون کم، ان کو بلڈ لگانا پڑتا ہے، اور بلڈ کے لیے پہلے پیشنٹس کو پنڈی AFIT یا دوسرے اداروں میں جانا پڑتا تھا بلڈ کی ارینج کرنے کے لیے۔ الحمدللہ پچھلے 1 سال سے ہم نے پہلا پرائیویٹ سیکٹر میں پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ بلڈ بینک السید ہاسپٹل کے اندر فرسٹ سولوشن ہے ہمارے پنڈی اسلام آباد کے کورپوریشن سے، ہم نے بلڈ بینک السید ہاسپٹل میں بنایا۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ جن پیشنٹس کو کچھ مسئلہ مسائل خون کی کمی کا ہوتا ہے یا بلڈ چاہیے ہوتی ہے ڈیورنگ سرجری یا اس سے پہلے، ایمرجنسی میں ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، فری گائنی کیمپ کے علاوہ جس وقت پیشنٹ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ کتنا مہنگا پڑتا ہے اس کو، اس کی نسبت؟ دیکھیے میم کہ یہ جو پیشنٹس آتے ہیں گائناکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، گائناکالوجسٹ کی آپ جیسے پتہ ہے کنسلٹیشن میں سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتی ہے، آج کل 1500 سے کم سینئر ڈاکٹرز کی، وہ بھی حالات اور وقت کے مطابق کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں، پیلوس کے ہوتا ہے، ایبڈومن کا ہوتا ہے، ڈاپلر اسکینز ہوتے ہیں، اینٹی نیٹل جو ہوتے ہیں، جو
پریگنینسی کے درمیان الٹراساؤنڈ ڈفرینٹ اسٹیج میں کیا جاتا ہے, انوملی اسکین ہوتے ہیں. جب ڈفرینٹ اسٹیج میں ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے پاس یا ریڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اچھا خاصا پیشنٹس کا کم سے کم بھی اچھے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ 1500 یا 2000 کے الٹراساؤنڈ ہوتے ہیں. یہ اسپیشل الٹراساؤنڈ ہوتے ہیں, ڈاکٹر کی کنسلٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ڈائگنوسٹک سروسز ہوتی ہیں اور میڈیسن ہوتی ہیں. تو پیشنٹ کو اچھے خاصے چارجز پڑتے ہیں. تو وہ اس فری کیمپ میں ان کے لیے یہ ساری چیزیں, الٹراساؤنڈ بھی فری ہے, کنسلٹیشن بھی فری ہے, جو ہم میڈیسن دے رہے ہیں وہ بھی ان کو الحمد للہ اللہ کی مدد سے ان کو فری دے رہے ہیں, اور ڈائگنوسٹکس پہ بھی ان کی بہت ساری ان کو فیسلٹی دے رہے ہیں جس طرح ان کو بندہ افورڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ یہاں پر جو آپریشنس ہوتے ہیں ان کی کوئی تفصیل بتائیے گا, اور کیا کیا جدید سہولیات یہاں میسر ہیں؟ جی الحمد للہ السید ہاسپٹل سنس 1990 سے یہاں کر رہا ہے. ہمارے پاس 4 سے 5 گائنیکالوجسٹ ہیں جو اویلیبل ہوتی ہیں. اس میں جو نارمل ڈلیوری ہے, اس کے علاوہ گائنی کے جو چھوٹے بڑے آپریشن جس کو عام کام میں کہا جاتا ہے, یعنی سیزیرین کیا جاتا ہے یا ایپیزیوٹمی ہوتی ہے نارمل ڈلیوری کے درمیان, وہ اسی طرح ہسٹیکٹمی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جو رسولیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں, اس طرح سسٹ ہوتے ہیں اوویرین, اس کے ریلیٹڈ, یا آپ کی ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے جو ٹرائل پرولیپس یا ویجائنل پرولیپس, اس کی جو سرجری ہے پی ریپیئر, وہ بھی یہاں پہ کی جاتی ہے اور ماہر سرجنس کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ لوگوں کا ہم نے پچھلے صحت سہولت پروگرام پہ بھی کافی عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگ انٹیکٹل نہیں ہوتے یا جن کے کارڈ میں یہ سہولت نہیں ہوتی, ان کے لیے ہم خصوصی پیکیج دیتے ہیں, اور وہ پیکیج ان کی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. الحمدللہ کسی پیسے کی وجہ سے کسی پیشنٹ کو ہم یہاں سے جانے نہیں دیتے. ہم یہاں سے وہی پیشنٹ ریفر کرتے ہیں جس کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی یا ٹرشری کیئر جس کو ضرورت ہوتی ہے, اس پیشنٹ کو نام سے ٹرشری کیئر میں ریفر کرتے ہیں, بلکہ اپنی ایمبولینس بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور اگلے ڈاکٹر سے کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشنٹ آ رہا ہے, اس کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا اور فائنینشلی بھی اس کی ہیلپ کرنی ہے تاکہ یہ نان افورڈنگ مریض ہے. ڈاکٹر صاحب, معاشرے میں ایک عام رجحان ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرس پروفیشنلزم کا مظاہرہ نہیں کرتے, بزنس بینیفٹس کے لیے سی سیکشن کو ریپڈ کر دیا گیا ہے اور نارمل ڈلیوری سے یہ اجتناب کرتے ہیں. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک یہ بات ہے کہ نارمل ڈلیوریز کم ہوتی ہیں اور سی سیکشن زیادہ ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ مسکنسیپشن ہے. پیشنٹس ماشاءاللہ اتنے ویل اویئر ہیں, ان کو اتنا ہیلتھ ایجوکیشن ہم نے دی ہوئی ہے, ان کو اتنی اویئرنیس ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیس نارمل ہے میجورٹی کو, انٹل کہ کوئی ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری اگر کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے بیبی کے ساتھ یا جو لون انڈیکیشن ہوتی ہے سیزیرین کی, تو اس کے مطابق اس کو سیزیرین میں کنورٹ کیا جاتا ہے. اور اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ہمارا تو آپ کو پتہ چلے گا سال میں اپنے نارمل ڈلیوریز کتنی کی ہیں اور سی سیکشن کتنے ہیں. بیسٹ انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے جس کا سیزیرین ایک دفعہ ہو چکا ہوتا ہے, موسٹ پروبیبلی اس کا نیکسٹ ٹائم سیکنڈ یا تھرڈ اس کا سیزیرین ہی ہوتا ہے, اور پیشنٹس کو خود پتہ ہوتا ہے. اور جتنے لیٹسٹ انویسٹیگیشنز ہیں, انوملی اسکینز ہیں, اچھے سے ریڈیولوجسٹ ہیں جو الٹراساؤنڈ کرتے ہیں, تو تقریباً 90% پیشنٹس کو پتہ ہوتا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا آپریشن ہونا ہے, جن کا پہلے بھی سی سیکشن ہو چکا ہوتا ہے. بہت کم پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نارمل ڈلیوری نہیں کرانا ہے تو ہمارا سیزیرین کر لیں. ان کا ہم لوگ نہیں کرتے کیونکہ یہ اس پہ نہیں ہوتا کہ آپ پہ جو انڈیکیشن ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اور گائنیکالوجسٹ ماشاءاللہ جتنے بھی پروفیشنلز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے کہ ہم عوام کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ویمن ہیلتھ یا مدرز ہیلتھ کے بارے میں کنسرن ہے تو وہ السید ہسپتال کا رخ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کنسرن کا میرا تو موٹو یہ پیشن یہی تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا 84-85 میں, ٹو گیو ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ پریونٹیو میڈیسن ان دس ایریا, اسپیشلی یہ لاسٹ یونین کونسل ہے گڑھی سکندر, اکثر میں کہتا ہوں پنجاب کی, آگے کے پی کے شروع ہو جاتا. تو وہ مقصد ہی ہے کہ میرے پاس آئیں, مجھ سے کنسلٹ کریں, مجھے کوئی فیس نہ دیں, میرے سے آن لائن کنسلٹ کریں, واٹس ایپ پہ کریں, کال کریں, میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ جو کام ہم ادھر تسلی بخش اور ان کی استطاعت مطابق کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. جو ریفر کرنا ہو تو وہ بھی ہم ٹیرشری کیئر میں ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں پیشنٹ کو پیسے کا یا فائنینس کا اتنا ایشو نہ بنے. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کو ہیلتھ فری زون بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ماشاءاللہ جی دیکھیں, ابھی ہمارے ہاں یہ کام کافی شروع ہو چکا ہوا ہے. جیسے پنجاب میں ہے, KPK میں ہے, فیڈرل میں ہے, آزاد جموں کشمیر میں, گلگت بلتستان میں قومی صحت کارڈ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. 2016 سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک پچھلے کچھ سالوں میں سے تو یونیورسل ہو گیا. اور
اب بھی ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے. کچھ اس میں مشکل پرابلمس آتے ہیں لیکن ان کو بھی گورنمنٹ جو ہے نا بڑے احسن طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ فری یا فری ہیلتھ سروس پاکستان کے اندر مطلب ہر انسان کو یا دینے کے لیے بھی گورنمنٹ کے بڑے اچھے عزائم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹرز پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر مل کے اور ہمارے ساتھ جو مخیر حضرات ہیں وہ اگر ملیں تو ہم ایک ایسا سسٹم کر سکتے ہیں جس میں ہیلتھ فری فار آل کی جا سکتی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکیلی گورنمنٹ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، میڈیکل پروفیشن کے لوگ بھی اور مخیر حضرات بھی اگر یہ مل جائیں تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے. بالکل یہی بات ہے جی کہ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی بنانا، فنڈز ارینج کرنا، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا وہ اگر ہم بدلیں گے خود کو تو بدلے گا پاکستان. ہم اگر دوسروں کا احساس اور خیال کریں گے، اور حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے. اگر جو ہمارے ماشاءاللہ جو افورڈنگ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے وہ اس کار خیر میں اگر بڑھ چڑھ کے حصہ دیں، اور گورنمنٹ اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے اتنے بچے ہمارے خاص طور پر لوکلی ٹیکسلا کا اسسٹنٹ کمشنر ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں، ڈسٹرکٹ کے سی او ہیں، ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، اور یہ پوری ٹیم مل کے ہم خاص طور پر تحصیل ٹیکسلا کے لیے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خاص طور پر ڈاکٹرز کمیونٹی، پیرامیڈکس اور جو ہماری جو عوام ہے یا ہمارا معاشرے کے جو لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں، اگر یہ ان کا ایک ٹیم ورک ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ان مسائل کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. اور سب اس کے لیے ہیلتھ ایجوکیشن اور اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور پبلک کا بھی بڑا رول ہے. اگر اپنے آپ کو ہم چینج کریں گے اور ان لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے، اور جہاں پہ جو صحیح کام ہے اس کو نشاندہی کریں، جہاں پہ جو غلط کام ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑا ضروری ہے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں مردوں کی، یہ تو گائنی کیمپ ہو گیا، مردوں کی ہیلتھ کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کی جاتی. مردوں کی اوسطاً عمر 35 سے 40 سال ہے، جبکہ خواتین کی عمر یعنی وہ بزرگی کی عمر تک 70-80 سال تک جیتی ہیں. تو مردوں کی صحت کے بارے میں کیوں نہیں خیال کیا جاتا؟ دیکھیں جی بڑا اچھا کیا ہے یہ آپ نے کوشچن کر کے. جو میل ہے نا، دیکھیں ہیلتھ فار آل ہے. ہم دیکھیں ہیلتھ ایجوکیشن جو پریونٹیو میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ میل ہے، چاہے وہ فیمیل ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے ہمارے اسپیشل لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. ساروں کو ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی جو ڈیزیز ہے وہ بھی آلموسٹ کچھ کی میلز کی ڈیزیز آ جاتی ہیں جس میں ان کی انفرٹیلیٹیز ہوتی ہیں، امپوٹنس وغیرہ ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے بڑے اچھے یورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر راہیل شیخ صاحب، تو وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ان کی میل انفرٹیلیٹی یا میل بانجھ پن جو ہے اس کے بارے میں، اور امپوٹنسی جو ان کی ویکنس اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ان سے مل کے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم بغیر ان کی فیس کے بھی ان کی چیک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو فری کیمپس آپ لگاتے رہتے ہیں، کبھی آئی کا فری کیمپ، کبھی بلڈ کا، کبھی جیسے گائنی کا ہے، تو یہ اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ جی ہمارا یہاں پہ فری آئی کیمپس ہمارے تقریباً 23 یعنی 23 ہم لگا چکے ہیں. گائنی کا فری کیمپ ہے، فری میڈیکل کیمپس بھی بے شمار لگے ہیں، نیورو سرجری کے لگے ہیں، اسی طرح ڈینٹل سرجری کے ہم نے لگے ہیں. اور لوکل جو ہمارے ڈاکٹر میمونہ ڈینٹل کے فری کیمپس آفر کرتے ہیں، فری اسکول سروس وہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے انٹرنیشنل لیول کے ایک سرجن آئے تھے جرمنی سے، وہ بھی ہم نے فری کیمپ لگایا تھا. تو یہ ساری جو کیمپس کی ارینجمنٹس ہوتی ہیں یہ الحمدللہ السید اسپتال کی بھی آپ پہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کی اس میں مدد شامل ہوتی ہے. اللہ کے کرم سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کوئی ڈونیشنس ملتی ہیں آپ کو؟ الحمدللہ ہم لوگ کسی سے ڈونیشنز نہیں لیتے، نہ چیریٹی لیتے ہیں، نہ کوئی چندہ دیتے ہیں. سب سے بڑھ کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سید کے گھر پیدا کیا، تو سادات کو صدقہ خیرات ویسے بھی نہیں لگتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو جتنا بھی کر رہے ہیں وہ السید ہاسپٹل کے اوپر پہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد شامل ہے اس میں. ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر سید اسد علی صاحب نے کس طرح اہل سادات ہونے کا ثبوت دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈونیشن یا مخیر حضرات سے کسی طرح کا چندہ نہیں لیتے، اور اپنے زور بازو پر السید اسپتال کو چلا رہے ہیں. گائنی فری کیمپ کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ گائنی کی ہیلتھ، عورتوں کی ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مردوں کی ہیلتھ پر بھی توجہ دیں، کیونکہ پاکستان میں مردوں کی اوسطاً عمر 35 سے 40 سال ہو چکی ہے. اسی طرح آنے والے دنوں میں کوئی مردوں کی ہیلتھ سے متعلق بھی فری کیمپ لگایا جائے گا. اور مردوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بالکل بنا ہچکچائیں
آگے بڑھیں اور اپنا علاج کرائیں۔